نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک آمین یا رب العالمین۔ جی آیت نمبر 6 سورہ نساء پارہ نمبر 4۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر میں پہنچ جائیں۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فلا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائے، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو دیکھیں ہمیں یہاں پر کیا پتا چل رہا ہے، ہمیں کسی طرح پہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ فلانے سے فتویٰ لے لو فلانے۔ قرآن پاک میں اس کو کھول کے بیان کر دیا کہ جو مالدار ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو یتیم کے مال کو اس سے پرہیز ہی کرنا ہے تاکہ اس کا مال بچا رہے، اور غریب جو ہے اس کو معروف طریقہ کیا ہے کہ اگر وہ اس کے لیے کام کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے تو اپنی ضرورت جو ہے مناسب ضرورت پوری کر سکتا ہے اس کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ یتیم کو کھلائی جائے خود بھوکا مر جائے، ایسا نہیں ہے۔ معروف طریقے سے جو ایک ضروری حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا کے کھا سکتا ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ تو اللہ کی تقسیم کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ ہم نے اپنے وراثت کو اللہ نے ٹوٹل کلیئر کر کے قرآن پاک میں وراثت کا حکم دے دیا ہے۔ نہ اب کسی کی وصیت کی ضرورت ہے اور نہ کسی کے مرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مرے گا تو ایسا ہوگا وہ کر کے جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل ہر چیز جو ہے وہ کلیئر کر دی ہے وراثت کے بارے، بندوں کے اوپر چھوڑا ہی نہیں اس چیز کو۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ جب مال بٹ رہا ہوتا ہے، جب آپس میں بانٹ رہے ہوتے ہیں مال، تو جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں اگر وہ آ جائیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دو اس میں سے، تاکہ ان کے دل برے نہ ہوں۔ کیونکہ دیکھیں ہر ایک کو جو ہے وہ پیسے کی تو ضرورت ہوتی ہے نا، تو جب غریب رشتہ دار وہاں ہوں تو ان کو ضرور کچھ نہ کچھ دو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشہ ہوتا۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کرے اور راستی کی بات کرے۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کو ضرور دیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو یہاں پہ کیسے آپ کو آپ کے دل کو جھنجھوڑا ہے کہ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ مر جاتے اور آپ پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے تو آپ کے دل میں کتنا ہو کہ میرے بچوں کے پیچھے کیا ہوگا۔ تو وہ غریب ہے رشتہ دار، تو ان کو کیا کرو، اگر کچھ بھی نہیں دے سکتے تو کم از کم اچھی بات کر لو، ان کو جھڑکو نہ، ان کو بدتمیزی نہ ان کے ساتھ کرو کہ یہ اس موقع پہ بھی آن پڑے ہیں ہمارے درمیان میں، بلکہ کیا کرو، اچھی بات کرو، ان کا دل نہ ٹوٹے۔ اب قانون وراثت کی بات ہو رہی ہے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مردوں کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 حصہ دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہوگا۔
اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے، سب سے پہلے کیا دیکھیں اس میں کہ وصیت جو میت نے کی ہوگی، سب سے پہلے وصیت پوری کی جائے گی، پھر اس میت کے اوپر جو قرضہ ہوگا وہ ادا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولادوں میں کون باللحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور اگر اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ تو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو فوت ہو گیا اس کی وصیت دیکھنی ہے، پھر اس کا قرضہ اتارنا ہے، پھر اپنا جو باقی مال بچ گیا وہ اس کے اوپر باقیوں میں بانٹنا ہے۔ پہلے نہیں بٹوارا کر لینا کہ اس کے قرضے وہیں رہیں اور فلانا اتار دے فلانا اتار دے، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا ہمیں حکم دے دیا، وصیت، قرضہ اتارو اور پھر باقی مال بانٹو۔ بعض اوقات انسان کو اولاد کو فائدہ پہنچانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے اور بعض اوقات ماں باپ زیادہ پیارے ہوتے ہیں، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں وہ تقسیم میں محبت کی بنا پر نہیں ہیں، یہ فیصلے جو ہیں اللہ کے حکم اور شریعت کے مطابق ہے، اس میں محبت نہیں آنی چاہیے کہ میرا فلانا بچہ جو ہے وہ مجھے زیادہ عزیز ہے تو میں اس کو زیادہ دے دوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، تب بھی ماں باپ گنہگار ہیں۔ اور اگر اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو مطلب باقیوں کو پیچھے چھوڑ کے اپنے حصے سے کچھ زیادہ ماں باپ کو دے دیتی ہے تب بھی وہ ٹھیک نہیں، حصے برابر، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پوری پوری بتا دی ہے، کس کو 2 حصے، کس کو 1 حصہ، کس کو 3 حصے، اس سے آپ تجاوز، وہ بات کی بات ہے کہ آپ اپنے حصے میں سے اپنے ماں باپ کو چاہے سارا حصہ دے دیں، اپنے بہن بھائیوں کو چاہے سارا حصہ دے دیں، وہ کوئی مانے نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ تقسیم جو ہے وہ محبت کی بنا پہ نہیں ہوگی۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہو، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہوا ہو ادا کر دیا جائے۔ تو عورت کی بھی وصیت کا اسی طرح خیال رکھنا ہے، اس کے بھی قرض کا اسی طرح خیال رکھنا ہے جس طرح مرد کا رکھا گیا ہے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی۔ یہ پہلے خامند کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اب بیوی کا بتایا جا رہا ہے کہ بیوی کا اپنے خامند میں سے کیا ہوگا جب فوت ہو جائے۔ وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو اور نہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور بعد اس کے جو وصیت تم نے کی ہو اور پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کا 1/4 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ ضرر رساں نہ ہوں۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا، بینا اور نرم ہو ہے، واللہ علیم حلیم۔ یہ پھر اللہ کی صفت آ گئی۔ 1/3 حصے کی وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی وصیت بھی نہیں کی جا سکتی۔ کئی دفعہ ہوتا ہے ماں باپ غصے میں آ کے اولاد سے ناراض تو کہتے ہیں میں سارا کے سارا وصیت کر دیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا، ٹھیک ہے؟ تو صرف کیا ہے 1/3 جو حصہ ہے اس کی جائیداد کا صرف اس کی وصیت کی جا سکتی ہے، اور پھر اس کو پورا کرنا اور اس کا خیال کرنا جو ہے وہ پیچھے جو بچ جاتے ہیں لوگ ان کے اوپر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس وصیت میں بھی اس میں بھی یہ خیال رکھا جائے کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اس وصیت میں بھی یہ ہو کہ اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، کوئی نقصان کی بات ہے تو وصیت چینج بھی کی جا سکتی ہے، صرف اس حالت میں کہ کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے تو فرمایا کیا تم نے وصیت لکھ دی؟ فرمایا کتنے مال کی؟ میں نے کہا پورے مال کی۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ پورے مال کی وصیت لکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا وہ سب مالدار ہیں۔ آپ نے فرمایا صرف 3 حصے مال کی وصیت کر سکتے ہیں، کہ چاہے وہ مالدار ہیں نہیں ہیں ان کا تو حق ہے نا،
اللہ نے تو دیا ہے نا وہ مال، تو ان کی اپنی قسمت کا ہے کہ انہوں نے وہ مال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ پلیز اپنے مائکس میوٹ کر دیجئے کیونکہ پھر آواز باؤنس ہوتی ہے اور بہت مشکل سے سنائی دیتی باقیوں کو بھی۔ جزاکم اللہ خیرن۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدی کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی دو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھر میں بند رکھو۔ یہ بھی بہت اہم اصول ہے، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ پھر علیما حکیما، آیت نمبر 17 پہ ہوں میں۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزریں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کا خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو حکم کے بعد بھی اگر حرام کام کرتے جائیں تو پھر توبہ کا دروازہ جو ہے وہ نہیں کھلتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کافر ہیں وہ مسلسل کفر، فرعون کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ بالکل جب وہ مطلب آخری اس کی جان نکلنے لگی تو اس نے پھر بھی عجیب سے لفظ کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان مطلب لایا، میں اس کو مانتا ہوں، پراپر پھر بھی نہیں اس نے ایمان لایا۔ تو اس پہ بھی فرشتوں نے پتا کیا کیا تھا؟ فرشتے کہتے ہمیں یہ بھی ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں اسے معاف نہ کر دیں۔ اللہ اتنا رحیم ہے کہ فرشتے کہتے ہمیں گمان گزرا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کر دے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ توبہ جو ہے قبول اس کی ہوگی جو ایمان لائے گا، اور جب اس کو پتا چل جائے کہ یہ گناہ ہے تو پھر اس سے ہٹ جانے کا بھی اندر سے اس کو اعادہ کرے کہ میں نے اب اس گناہ کو نہیں کرنا۔ اور اگر وہ مسلسل اس گناہ پہ اڑا رہے اور ساتھ توبہ بھی کرتا ہے، وہ توبہ تو نہیں ہے نا۔ توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ معافی مانگی، اور پھر ہاں ایز اے انسان کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ دیر کے بعد پھر وہ گناہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے فوراً جو ہے وہ ہمارے اندر سے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اس پہ توبہ کرنی ہے، تو ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی بہت رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توبہ کا دروازہ جو ہے وہ مومن کے لیے کھلا ہے، اس کو اب فوراً توبہ کرنی ہے اور برے کام سے ہٹنا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو تو خواہ تمہیں اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اس سے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرنا،
مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں۔ ستیلی ماں جو ہے اس کا بیٹے سے نکاح نہیں ہو سکتا، ستیلی ماں کا بھی ستیلے بیٹے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں کتنا کھول کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو رشتے ہیں، ایک تو جو محرم رشتے آگے آئیں گے، اور نامحرم، اور کن سے ہم شادی کر سکتے ہیں اور کن سے نہیں کر سکتے ہیں، اور دوسرا عورتوں کے مہر کے بارے میں، اور پھر تیسرا یہاں پہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں نہیں بھی پسند نا عورتیں، تب بھی نباہ کرنے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے یہ عورتوں کے بھی اسی طرح، جس طرح مردوں کے لیے اس طرح عورتوں پہ بھی، کہ ہو سکتا ہے تمہیں خامد پسند نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ کوئی بہتری رکھ دی ہو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اوپر جو ہے نا وہ سرخم تسلیم کرنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل آ ہی جاتی ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ فوراً جان نہ چھڑائیں، اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ کون سی جو ہیں وہ تم پر حرام کی گئی ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہو، ان بیویوں کی لڑکیاں جس سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ کہ اگر ان سے صرف تعلق بنا ہے، ان کی مطلب آپ نے کوئی ریلیشن شپ قائم نہیں کیا ہوا، تو پھر آپ ان کو چھوڑ کے ان کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا تعلق بن گیا، آپ نے ان سے اپنا ریلیشن قائم کر لیا ہے، تو پھر ان کی بیٹیوں سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ میں تم پر کوئی اس میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، 23 آیت ہے۔ کیونکہ جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، کیونکہ انسان جو ہے ماضی کے واقعات کو سوچ سوچ کر نا، ان کے اندر زخموں کو کرید کر تو کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور کہ کوئی حادثہ ایسا ہوا تھا، کسی حرمت والے رشتے نے ان کی حرمت پامال کی تھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا زخم دیا تھا جو وہ بھول نہ سکیں۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس کو بھول جاؤ، ختم ہو گیا وہ، آگے زندگی جو ہے وہ سامنے ہے، اس کو صحیح طریقے سے گزارو۔ ٹھیک ہے، اب حکم آ گئے، پہلے بتا نا آپ کو کہ کیا معاشرے میں کیا کیا تھا، کہ کوئی شادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، نہ ماں بہن کچھ بھی نہیں، کسی بیوی کا، تو سب ایک ہی کچھ تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس کو بھول جاؤ۔ اب جب اللہ نے حکم دے دیا ہے تو اب اس کے مطابق چلو اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارو۔ اچھا اچھا، اس میں یہاں پر ایک 153، ہاں جی ٹھیک ہے، اب ہمارا 5واں پارہ الحمدللہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تتبعوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کی ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے۔
تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقتدر نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتیں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے تو اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں گی۔ تو اب یہاں پر جو ابھی آئی ہے ایک کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سی خواہشات رکھی ہیں جو اس کے امتحان کے لیے دی ہیں، اور ان میں سے سب سے ایک فطری جو خواہش ہے وہ ہے سیکشل ڈیزائر، ٹھیک ہے؟ ہر انسان کے اندر جو موجود ہوتی ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے۔ پھر اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حدود بھی بتا دی گئی ہیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ خواہش اللہ نے رکھ دی ہے میرے اندر اور اب میں جیسے چاہوں اس کو پورا کرتا ہوں، ایسے نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حدود و قیود بتا دی ہیں۔ اس کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ نے طریقے بھی بتا دیے اور جذبات کی حد بندی بھی کر دی ہے کہ یہاں کہاں تک اور کیسے اور کس سے تعلق جائز ہے اور کس سے جائز نہیں ہے۔ یہ حدود، یہ ضابطے جو اللہ نے مقرر کیے، ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان اس خواہش کو جو سیکشل ڈیزائر کی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو جائز طریقہ اللہ نے بتایا وہ ہے نکاح، ٹھیک ہے؟ نکاح کیا ہے؟ ایک جو ہے معاشرتی معاہدہ ہے جس میں دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس پر بندوں کو اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اور اس میں یہی تعلق اس خواہش کو پورا کرنے کا جائز طریقہ ہے۔ اس میں دیکھیے کہ ایک طرف خواہش پورا کرنا مقصود ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ خاندانی جو ہے وہ زندگی میں تقدس بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف معاشرہ سنور رہا ہے اور ایک طرف جو خاندان ہے وہ بھی سنور رہا ہے۔ ایک نکاح میں ایک خوبصورتی ہے، ایک عزت ہے، عورت کی عزت ہے، مرد کی عزت ہے، گھر کی عزت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نسل، ذات اور سسرالی رشتوں کے تحت قائم ہونے والے جو رشتے ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے، جو انسان کے آس پاس اور بلکہ بہت بہت قریب قریب ہوتے ہیں، جیسے بہنوئی ہے، ٹھیک ہے، داماد ہے، کتنے قریبی رشتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ تو ہم جو آیت پیچھے پڑھ کے آخر میں پارے کے آخر میں پڑھ کے آئے ہیں نا کہ اس کے پارے میں شروع میں وہی معنی چل رہا ہے، کیونکہ پیچھے سے یہی ہمارا ٹاپک تھا کہ کن رشتوں کے ساتھ اس خواہش کو پورا کر سکتے ہیں اور کن کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کے ساتھ نکاح حرام ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کے وہ مقاصد کو احسن طریقے سے پورا کر سکے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ ایسی عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، یعنی محسنات۔ البتہ ایسی عورتیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئی ہیں، یہ خصوصی صورت تھی، یہ اب نہیں ہے، یہ اب صورت نہیں ہے، یہ اس وقت جنگ کے حالات کی صورت تھی کہ جو عورتیں ہاتھ آئی ہیں ان سے تم نکاح کر لو اور اپنی اب کی ضرورت نہیں، اس کے پابندی تم پر لازم کر دی گئی۔ اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی پابندیوں کی اور حدود کو قبول کرنا ہوگا ہمیں، اور ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور نجات کے لیے بھی یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اس کے لیے جتنی عورتیں اپنے احوال کے ذریعے حلال کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے اموال کے ذریعے جو لوگ حلال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ وہ نکاح کا راستہ اختیار کریں، نہ کہ مال دولت دے کے ان سے اپنی ڈیزائر پوری کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتا دیا کہ ہمیں نکاح جو ہے وہ ہر حال میں معاشرے کے لیے بہتر ہے، انسانوں کے لیے خاندانی رسم و رواج جو ہیں اور خاندانی جو گھر ایک خاندان جو بنتا ہے اور پھر آگے سے بچوں کی نسل جو بہتر طریقے سے پرورش پاتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک نکاح کی ہی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پابند کر دیا ہے اپنے اس ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر آگے آ جاتا ہے کہ مرد کی خواہش عورت سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو کمپنسیٹ بھی کیا گیا ہے کہ حق مہر اور نان نفقہ کی ذمہ داری بھی اس پہ ڈالی گئی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مرد جو ہے عورت کو مال مفت سمجھ کر مزے نہ اڑاتا رہے کہ بس جی اپنے کام پورا کیا، اپنے بچے پیدا کیے، سب کچھ کیا اور عورت کو فالتو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے نان نفقے کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر رکھی ہے کیونکہ اس کی ڈیزائر عورت سے زیادہ ہے۔ اور مومنہ، اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو، معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو۔ یہ کسی کا مائک اوپن ہے پلیز؟
ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ سارے نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ سارے نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں محسنات کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ نکاح کی جو بنیاد ہے نا وہ ایمان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے۔ ایک ہے اس کے مال و دولت، دوسرا ہے حسب نسب، اور تیسرا ہے اس کی خوبصورتی، اور چوتھا ہے دینداری کی وجہ سے۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے شادی کرو۔ یعنی باقی جو تینوں ہیں وہ بعد کی باتیں، نہ مال دیکھو، نہ حسب نسب دیکھو، نہ خوبصورتی دیکھو۔ عورت سے شادی کس چیز پہ کرو؟ دینداری کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، استغفر اللہ، کہ دیندار عورت سے شادی کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کو بہرحال دین جو ہے وہ اخلاق کے طور پر ہر حال میں مقدم رکھتا ہے، کہ ایمان کو ہر حال میں مقدم رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان شادی کے وقت ایک وائز فیصلہ کر لیتا ہے، تو عقل مندی کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو یہ دنیا اور آخرت کے دونوں چیزیں سنوار دیتا ہے۔ ایک اچھا فیصلہ دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ لیکن اگر جذبات سے مغلوب ہو کر انسان جو ہے وہ غلط فیصلہ کر لے تو زندگی میں بھی اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اور سب سے بڑا عذاب کسی مومن کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے دین پہ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنی بچوں کی جو شادیاں کرنی ہیں ان کے اوپر حسب نسب، خوبصورتی، دولت اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے گھر جو آنے والی بہو ہے یا ہمارے گھر سے جانے والی جو بیٹی ہے اس کو ہم نے دین کی تعلیم دی ہے، وہ کم از کم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، اس کو اتنا تو پتا ہے نا کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو یہ ہمارا، ہم سب یہاں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے جس سے وہ سب کیا وہ اللہ کو پہچانتے ہیں جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ نیک بیوی دنیا کی بہترین متاع قرار دی گئی ہے۔ نیک بیوی دنیا کی بہترین متاع قرار دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس کی متاع نیک عورت ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا کہ نکاح کے بغیر عورتوں سے تعلق قائم نہ کرو۔ اسی وجہ سے مرد اور عورت کو تنہا ملنے کی سخت ممانعت ہے۔ یعنی شادی کے بغیر جب سب خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں سب سن لیں کہ کسی لڑکی، کسی عورت کو اجازت نہیں کہ وہ کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ کسی نامحرم رشتہ دار کے ساتھ بھی اجتماعی جگہ کے بغیر، کسی نامحرم رشتہ دار کے ساتھ کسی اجتماعی جگہ کے بغیر کسی غیر مرد سے اکیلے میں تنہائی میں ملے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں، ٹھیک ہے، اکیلے نہیں بیٹھنا ہے۔ تو کیا ہے، یا پکنک سپاٹ پر جائیں صرف دوستی کے لیے یا کسی ایسے تعلق کے لیے۔ اللہ کی نظر میں ایسا تعلق حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو اور اس عورت کے درمیان کوئی محرم موجود نہ ہو، جب تک بالکل اکیلے میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر تنہائی میں کوئی عورت کسی سے نہ ملے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی منع کیا کہ خامدوں کی اجازت کے بغیر، اجازت ہو تو اور بات ہے، بیویاں کسی غیر مردوں سے بات نہ کریں۔ یعنی اگر مرد جو ہے گھر کا پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کسی غیر مرد سے زیادہ بات کرے یا ویسے ہی بات کرے، تو اچھا نہیں لگتا، کئی مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو اچھا نہیں لگتا، تو اس طرح کیا کرنا چاہیے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ وہاں سے رک جائے، نہ کرے، مرد کی بات کو مان لے۔ عورت کے نکاح حسب نسب اور سحر اور رضائیت کے بغیر جو رشتے ہیں ان میں آپس میں چھونا بھی جو ہے وہ بھی گناہ ہے، اللہ کہ کوئی ڈاکٹر مریض یا بیمار اس کو اٹھانا نہ پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ یا ایمرجنسی کی صورت میں عورت کو ہاتھ لگانا پڑ جائے، ورنہ عام حالات میں خصوصاً کسی مرد کے ساتھ کسی لڑکی کے دوستانہ تعلقات ہیں، اول تو یہ ختم ہونے چاہیے، پھر کسی کے کہنے پر سو کالڈ
جو انویٹیشن محبت پیار کی ہوتی ہے اس پر اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا مارا جائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی مردوں پر حرام ہے یہ بات، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں پر حلال ہے، عورتوں پر بھی اسی طرح ہی حرام ہے۔ تو جب بھی لین دین کا معاملہ ہو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کو اپنے آپ کو کیا کریں، بچا کر رکھیں، اس طرح بھیڑ اور رش میں نہ گھسیں۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے، ہم نے اس قرآن پاک میں آگے پڑھنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تو انہوں نے دو لڑکیوں کو دیکھا جو مجمع میں گھس کر کام نہیں کر رہی تھی بلکہ دور کھڑی ایک طرف کھڑی تھی۔ تو آپ اپنے جانوروں کو روک کر پانی پلانے کے لیے وہ دور کھڑی تھی، آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کی مدد کیسے کی، ان کی قسمت کیسے کھولی کہ ایک دوسرے علاقے سے نبی کو بھیج دیا، ان بچیوں کے حیا کی وجہ سے، کہ ان کے اندر اتنا حیا تھا کہ اللہ نے دوسرے علاقے سے نبی بھیج دیا کہ ان کی مدد کریں، اور پھر شادی کرنے کے لیے ان سے شادی ہو گئی ان کی۔ کیسا اچھا رشتہ آیا، کس طرح ہوا، ایک نیک شوہر کہاں سے اللہ نے دیا، اور یہ کیسے ہوا، یہ ان کی شرم و حیا کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو جب تک شادی نہیں ہوتی اپنی شرم و حیا کی حفاظت کریں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، ادا کریں، اللہ آپ کو نیک شوہر عطا کرے۔ پلیز سب لوگ اپنے مائکس میوٹ کر لیجئے۔ لیکن اگر آپ نے ڈنڈی ماری تو ہو سکتا ہے شوہر بھی ایسا ملے جو عورتوں کے پیچھے بھاگنے والا ہو۔ تو ہم نے اپنے آپ کا، ہر بندے نے، مرد نے اپنا جائزہ لینا ہے، عورت نے اپنے جائزہ لینا ہے، گناہ میں برابر ہیں، ثواب میں برابر ہیں، کہیں بھی اللہ نے دیکھنے کوئی کمی نہیں کی کہ مرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہے، عورت کو نہیں۔ ہر جگہ عورت مرد کا برابر ہے، صرف یہ قوام جہاں پر ہے وہاں پر فضیلت نہیں ہے، اس نے باہر جانا ہے، اس نے کام کرنا ہے اور زندگی اچھا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے بندوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اپنی شرم حیا کی حفاظت کرنا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، بندوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہے ہمارا، کیونکہ ہمارا اور اللہ کا تعلق ہے نا، اللہ کو پتا کہ ہم کتنے صاف ہیں۔ تو اس سے ڈرتے ہوئے کسی مرد کا دل لبھانے کی کوشش نہ کریں، نہ اس کے پیچھے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قیمتی چیز بنایا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے حسن سے، اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ نے شرطیں رکھی ہیں مردوں کے لیے کہ تم ان کی ضروریات پورا کرو گے۔ باہر کے معاشرے کے حالات دیکھے ہیں نا، تو انہوں نے اپنے آپ کو کیسے کھول دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پروٹیکشن دی ہے کہ نان نفقہ کی ذمہ داری مرد اٹھائے گا، اگر وہ ہم سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہم سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، تو کیا ہے کہ وہ پلیز اپنے مائکس میوٹ کر دیجئے، جزاکم اللہ خیرن، پلیز۔ دیکھیں بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ پلیز اپنے مائکس میوٹ کر دیں، بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے، باقی سب تنگ ہو رہے ہیں۔ میں یہاں سے میوٹ کر رہی ہوں، ان کا کوڈ ناٹ میوٹ ہو رہا ہے، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یہ 88358882 اچھا، پلیز اپنے مائکس میوٹ کر دیں، باقی سب بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے اچھا، اب ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ مرد جو ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد پہ ذمہ داری ڈالی ہے اس کے نان نقطے کی، کیونکہ وہ کیا ہے کہ اس کو شہزادی بنا کے رکھے، ٹھیک ہے، کہ اس کو شہزادی بنا کے رکھے، اس کے دکھ تکلیف میں اس کا ساتھ دے، اور یہ نہیں کہ ہم آزاد معاشروں کی پیروی کریں جو عورتوں کو آزادی کے نام پر ہر مرد سے تعلق قائم کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، پھر ان میں بعد میں ہوتا یہ ہے کہ ان سے وہ فائدہ اٹھا کر مرد بھاگ جاتے ہیں، ایک ایک دو دو بچے چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی وہ سنگل پیرنٹ کے طور پر وہ عورتیں جو ہیں وہ بچے پالتی رہتی ہیں، تو اور پھر بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کر پھر ان کو چھوڑ جاتے ہیں، تو اس طرح خاندان کا نظام جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کو سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ شادی کے بغیر کسی مرد سے تعلق قائم نہ کرے، اور پھر وہی بات کل والی کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے
اگر تم اپنی خواہش کے پیچھے بھاگو گے تو ہمیں کیا ہے بولڈ سٹیپ لینا ہے عورتوں کو، ایسے جو دوستیاں ہیں ان کے تعلق کو ختم کر دینا ہے، یہ جس سے یہ جو تعلق ہے یہ اللہ کی خاطر ان کو چھوڑ دینا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی خاطر کچھ چھوڑنے کی ہم کوشش کریں تو اس کا بدلہ اللہ نہ دے۔ اور جیسے روزہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا نا کہ یہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، تو اسی طرح ہر برا کام، ہر حرام کام چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی جزا بھی ضرور دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ بھی ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس نے اس کی جزا ضرور دینی ہے، تو ایسے تعلق کو اللہ کی خاطر چھوڑیں، کیونکہ نہ تو اس کا اجر ملے گا اس تعلق کا، اور گناہ کی دلدل میں انسان بھٹکتا جائے گا۔ اللہ چاہتا کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ پھر اللہ کی صفات آ رہی ہیں۔ ہاں، اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم فلا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ تو ہم یہاں پر تھے کہ آپس کے مال جو ہیں وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو باطل طریقے سے کھانا کیا ہوتا ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کا مال کھانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا تو بے شک اللہ عز و جل جہنم کا کھانا کھلائیں گے۔ اگر کسی نے ناحق کپڑا پہنا تو بے شک اللہ عز و جل اسے اسی بقدر جہنم کا کپڑا پہنائیں گے۔ اور جو کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پر کھڑا ہوا تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن دکھلاوے کے مقام پر کھڑا کریں گے۔ پانی میں ڈبا ڈبا پوچھو ماں۔ یعنی جو لوگ شہرت چاہتے ہیں، اپنی ذات کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بدنیتی کو سب کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ یہاں خاص طور پر باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، اور باطل میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ چوری، ڈاکہ، غصب، خیانت، رشوت، سود، ناجائز طریقے سے اور دباؤ ڈال کر بیوی کا حق مہر جو لوگ لے لیتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپس میں محبت پیار سے کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن دباؤ ڈال کر بیوی کا حق مہر اسے معاف کروا لینا، ذخیرہ اندوزی، یہ تمام جو کام ہے یہ حرام کام ہے، ان سے بچنا ہے۔ اور اپنے جس طریقے کو حلال قرار دیا گیا ہے وہ ہے تجارت، تو ہم نے تجارت کا طریقہ اپنانا ہے۔ پھر آگے آ جاتا ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اب یہاں پر قتل کیا ہے؟ خودکشی۔ خودکشی کیا ہے؟ اسلام میں حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو پھوڑا نکلا، یعنی کینسر ٹائپ کا پھوڑا نکلا۔ جب اس سے تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے ترکش سے تیر نکالا اور پھوڑا چیر دیا، اور خون بند نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا۔ تو تمہارے رب نے فرمایا کہ میں اس پر جنت حرام کر دوں گا، یعنی اللہ نے کہا کہ میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اور اپنے آپ کو خود قتل کرنے کا عذاب کیا ہے؟ یہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو لوہے سے قتل کیا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اپنے پیٹ پر مار رہا ہوگا، مثلا چھری وغیرہ جس سے بھی اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہوگا، وہ مسلسل اسی سے اپنے آپ کو مار رہا ہوگا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جو زہر پی کر خودکشی کرے گا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ جہنم میں زہر پیتا رہے گا۔ اس لیے خودکشی کرنا از ناٹ اے کول تھنگ، مطلب یہ کہ میں خودکشی کر جاؤں گا، میرے پیچھے سے پتہ نہیں کیا باتیں، پتہ نہیں جوان لوگ خون جو ہوتا ہے وہ اس لیے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے پیچھے سے دنیا ہی بند ہو جائے گی، میرے پیچھے سے گھر ہی نہیں چلے گا، اور کیا لوگ مجھے کتنا بڑا کہیں گے، فلانے کی خاطر میں نے خودکشی کر دیا تو وہ پتہ نہیں میرے پیچھے سے ماری جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا زندگی چلتی رہتی ہے۔ تو زندگی جو ہے وہ اللہ نے ایک بار دی ہے اور وہ امتحان کے لیے ہے۔ مشکلات تو آئیں گی، مشکل آ جائے تو اس کا علاج خودکشی نہیں ہے کہ زندگی ختم کر دی جائے۔ ابھی تو کہتے ہیں مر جائیں گے، مر جائیں
گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, کہ خودکشی کر کے تو کہاں جائیں گے, آگے بھی چین نہیں ملنا. تو پھر یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے, جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے, اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل کام نہیں ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے, تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے, اور بڑے گناہوں میں کیا چیز آتی ہے؟ شرک آتا ہے, جادو کرنا آتا ہے, قتل کرنا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے, سود کی آمدنی کھانا ہے, اور اللہ کی بے حرمتی کرنا ہے, اور ضرورت سے زائد پانی روکنا ہے, ٹھیک ہے, اور شراب پینا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اکبر الکبائر ان کو کہا جاتا ہے, یعنی بہت کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. جادو سیکھنا اور سکھانا, کسی پر عیب لگانا, الزام تراشی کرنا, یہ سب بڑے گناہ ہیں. ان میں سے اگر کوئی بچتا ہے تو چھوٹی چھوٹی جو لغزشیں عام زندگی کی ہو جاتی ہیں نا ہم سے, جو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کیا وہ معاف کرنے والے ہیں. تو ہم نے یہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے دانستہ طور پہ بچنا ہے. تو جب ہم ان سے دانستہ بچیں گے تو الحمدللہ آپ یقین مانیں کہ ہم چھوٹے گناہوں سے بھی بچ جائیں گے. جب ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ڈال دیں گے نا, تو بندہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے اندر یہ انسان کے اندر چیز پیدا ہو جاتی ہے. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے, اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے ان کے مطابق ان کا حصہ ہے. ہاں, اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو, یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما, 32 آیت ہے, 32 ہی ہے نا, ہاں 32 آیت ہے, اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے. دیکھیے, کیونکہ عورت جو ہے وہ کام کر سکتی ہے, وہ مرد نہیں کر سکتا. جو عورت کام کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا, اور جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی. جیسے بچے پالنے کا کام ہے, بچے پیدا کرنے کا کام ہے, اس کی پرورش کرنا ہے, اور ان کو صدقہ جاریہ بنانا ہے اپنے لیے, تو یہ مرد نہیں کر سکتا. یہ اور اس کے مقابلے میں جو عورت کے مقابلے میں جو مرد ہے وہ باہر جا کے بڑے بڑے خطرات مول لے کے ہمارے لیے کما کے لاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مرد کو ٹف بنایا ہے, اور برداشت وہ زیادہ ان میں پیدا کی ہے. عورت زیادہ برداشت بھی نہیں کر سکتی, تھوڑی سی بیماری ہے تو دیکھیں نا, شوگر عورت اور مرد میں دونوں میں ڈفرنٹ ہوتا ہے, کہ عورت جلدی نیچے ہو جاتی ہے اور مرد ماشاءاللہ چلتا رہتا ہے. تو عورت کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں کمزور بنایا ہے جسمانی طور پہ. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ٹف بنایا, تو یہ ہے کہ وہ عورتوں والے کام نہیں کر سکتا, اور عورتیں مردوں والے کام نہیں کر سکتے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمان والی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ نے انہیں مقام دیا ہے وہ خوشی سے قبول کر لیتی ہیں. یہ نہیں کرتی کہ باہر واقیں شروع کر دیں کہ ہمیں مردوں کے مقابلے میں حقوق چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ نے عورتوں کو اپنی جگہ پہ حقوق دیے ہیں. حقوق میں تو آپ نے دیکھ لیا, کھل کھل کے حصہ دے دیا, مہر کے دے دیا, گھر میں رہنے کا دے دیا, بچے پالنے کی عزت دے دی, اور کیا چاہیے عورت کو. ٹھیک ہے, مرد بیچارہ سارا دن باہر رول کے پیسے کما کے ہماری ہتھیلیوں پہ رکھتے ہیں, اور ہم چاہے تو اس کو کچن میں اڑا دیں, ہم چاہے تو گھر بنا لیں, ہم چاہے تو کپڑے بنا لیں, ہم چاہے تو جہاں مرضی استعمال کر دیں. تو ہمیں کیا ہے کہ اپنا مقام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو خوشی سے قبول کرنا ہے, کہ ہمیں عورت بنایا ہے, اور اپنے دائرے میں رہ کر دنیا کے لیے اور بلکہ آگے اللہ تعالیٰ کے یہاں جانے کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. ہمارا آپس میں کمپنسیشن کس طرح ہونا چاہیے کہ آیت پڑھ چکے ہم, نیکی میں دوڑ لگاؤ, نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے. ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ مردوں کے ساتھ. ہمارا مردوں کے ساتھ یہ کام نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ ہل چلا رہا ہے تو میں نے بھی ہل چلانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہی نہیں ہے. اللہ نے برتن دھونے کے لیے ہمیں بنایا ہے, مرد کو ہل چلانے کے لیے بنا دیا. ٹھیک ہے, تو اب ہماری کمپٹیشن کہاں ہے؟ وہاں ہم کمپٹیشن کرتے نہیں ہیں, وہاں ہم بھول جاتے ہیں, وہاں ہم کمزور ہو جاتی ہیں نا عورتیں, صبح اٹھا نہیں جا رہا, ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے,
ٹھیک ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھا جا رہا، تہجد کے لیے نہیں اٹھا جا رہا. تو کمپٹیشن ہم نے کس میں کرنا ہے؟ ہم نے نیکیوں میں دوڑ لگانے میں کرنا ہے، ان میں مقابلہ کرو. اگر کوئی تہجد نہیں پڑھتا تو مجھے تہجد پڑھنی ہے، قرآن میں سب سے آگے بڑھنا ہے. اور اس سے آپ کے اندر جو مسابقت کا شوق ہے یہ بھی فطری ہے. یعنی ڈیزائر آف کمپٹیشن بھی فطری طور پہ انسان کے اندر ہوتی ہے. تو آپ نے اپنی اس ڈیزائر کو اس طرح سے پورا کرنا ہے کہ میں نیکیوں میں دوڑ لگاؤں. اب ہاں ٹھیک ہے. اور ہم نے ہر اس ترکے کے حصے دار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑے. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیما ہیں تو ان کا حصہ انہیں دو. یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. مرد عورتوں پر قوام ہیں اسی بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں. بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور ذات کی حفاظت کرے. یہ ہمارے لیے ایک اپنے لیے بہترین 3-4 چیزیں ہیں کہ مرد دیکھے خوش ہو جائے، بات کا حکم دے تو ہم بجا لائیں، اور پھر کیا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر، اس کے مال، اس کی عزت کی ہم حفاظت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر کرم سے نہیں دیکھتا جو خاوند کی شکر گزار نہ ہو، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز رہ بھی نہیں سکتی. دیکھیں ہم خاوند سے کھاتے پیتے سب کچھ ہے اور شکر گزاری نہیں کرتے، اور اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بغیر بھی گزارا کر لیں، تو اس سے بے نیاز بھی نہیں رہ سکتی. تو یہ شکر گزاری اپنے اندر آپ کے گھر میں کیا کرتی ہے؟ خوشگواری پیدا کرتی ہے. جب ہم کسی کا شکر مانتے ہیں تو پہلے کیا نا تکبر ٹوٹتا ہے. ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا کہ شکر گزاری کیا کرتی ہے؟ تکبر توڑتی ہے. تو انسان عورت کے اندر جو تکبر ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا تو ہمارا دین جو ہے وہ عدل والا ہے، اور کسی کو بھی کسی کو کم یا زیادہ جو ہے نا وہ نہیں رکھتا. اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ کسی عورت کی کوئی پروموشن روک سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں تقوی کوئی اختیار کرے تو اس کے درجات کوئی مرد روک لے گا یا عورت مرد کے درجات روک لے گی. ہرگز نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے فضل کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہم اسألک من فضلک العظیم. تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہی اپنی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر صلاحیتوں اور طاقتوں اور قدرتوں کا جو ہے امتزاج رکھا ہے کہ کوئی کچھ کر سکتا ہے، کوئی کچھ کر سکتا ہے. تو پھر آگے جو آ رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو جو سرکشی کا اندیشہ ہو تو ان کو کیا کرو؟ سمجھاؤ، اور خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور انہیں مارو. مارو سے مراد یہ نہیں ہے کہ ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دو، بلکہ کیا ہے کہ مسواک، ایک مسواک ہے جیسے نا اس سے مارو. ابن عباس کہتے ہیں عورتوں کو راہ راست پر لانے کے لیے مردوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اپنانے چاہیے، کیونکہ یہ اللہ نے بتائے ہیں، یہ انہوں نے خود نہیں گھڑے ہیں. اس لیے عورتوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کا کہ خواب گاہوں میں علیحدہ رکھو اور مارو. مارنے کا سیدھا سا بتا دی کہ ایک مسواک، تو مسواک کی کیا چوٹ ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے بندہ مار سکتا ہے. یہ نہیں کہ تھپڑ ڈنڈے مارنا شروع کر دے اور مار مار کر بحال کر دے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس آیت میں ناراض ہونے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے ناراض نہ ہوں، بلکہ ہم کیا کریں؟ ہم ایسا موقع ہی نہ دیں کہ ہمارے اوپر یہ چیز ہو. پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے بہانے تلاش مت کرو. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر وہ سمجھ جائیں تو ان کو پھر ویسے ہی کرو جیسے حق ہے ان کا، اور ان کے اوپر زیادتی نہ کرو. تو یقین رکھو کہ اللہ اوپر موجود ہے اور اور جو بڑا اور بالا تر ہے. یہ بھی اللہ کی صفات آ رہی ہیں. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. جو وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے کیا کیا ہے؟ شرعی ضابطے رکھے ہوئے ہیں.
ہر چیز کے شرعی ضابطے ہیں جن ضابطوں کو اللہ ہمیں پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ داروں سے، اجنبی ہمسایوں سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں. تو آج جو ہم اب شروع کرنے لگے ہیں، جو اس کا پہلے ہمارا تھیم تھا جو اللہ تعالیٰ جو ابھی اپنے پارا پڑا ہے کہ اپنی محبوب چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اب یہاں سے جو تھیم شروع ہوتا ہے وہ شرعی ضابطوں کا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرعی ضابطے کیا دیے. تو سب سے پہلے شرعی ضابطے میں حقوق العباد جو ہے وہ بھی شرعی ضابطہ ہے. تو حقوق العباد کے لیے شرعی ضابطہ یہی ہے کہ سب کے ساتھ کیا کرو، اچھا برتاؤ کرو، احسان کرنا چاہیے. اور احسان جو ہے وہ کیا چیز ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ احسان وہ ہے کہ اگر کوئی اچھا نہیں کر رہا تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ احسان کا درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کہا ہے کہ تم احسان کے درجے پر نیکی کرو. احسان کا معاملہ رکھو، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت دیتے ہیں. جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہے جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی روز آخرت پر. سچ یہ ہے کہ شیطان ان کا رفیق ہوا اور اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ کسی بھی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو یہاں پر کیا ہے کہ یعنی جب اللہ کی راہ میں خرچ کا وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں. یا اللہ پر لوگوں پر احسان کا وقت آتا ہے تو بخل کرتے ہیں. ہاں جب خود نمائی کا کوئی وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، تو خوب ہاتھ کھلا کر لیتے ہیں. تو نمائش کے مواقع کون کون سے ہیں ہماری زندگیوں میں؟ سب سے پہلے تو شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس موقع میں دیکھیں مہندیاں، بارات، نکاح، اور پھر ولیمہ، ولیمے کے بعد دعوتیں، پھر دلہن اور دلہا کے رشتہ داروں کو ایک ایک وزٹ پہ ان کو تحفے، تحائف. تو یہ تو بات، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا ہے. جو عام لوگ ہیں ان چیزوں سے نکاح کو اس نے کتنا مشکل بنا دیا. یہ سب کیا ہے؟ اسراف ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. لیکن ہم خرچ بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر سب کچھ لگاتے بھی ہیں اور اللہ کی ناراضگی بھی مول لیتے ہیں. اور پھر اس پیسے کا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ رشتے نبھتے بھی نہیں ہیں، اور وہ لینے دینے میں زیادہ اونچ نیچ بھی ہو جائے تب بھی لڑائیاں جھگڑے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ اس کے پیچھے دکھاوا، کہ دکھاوا کرنا ہے. تو وہ سب لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ واہ واہ کریں. دور جاہلیت میں بھی لوگ ایسے ہی اپنے مال کو خرچ کرتے تھے، اور آج کے دور جاہلیت میں بھی لوگ ایسے ہی اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر کسی غریب کے بچے کی فیس دینے کا معاملہ آ جائے، ٹھیک ہے، اور کسی کا ٹیکس بھرنا ہو، کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کو کچھ دینے ہوں، تو اس سے ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے وہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے. یہ عورتیں ہیں جو کر سکتی، یہ مرد نہیں ہوتے جو کہتے ہیں کہ فلانی مارکی میں شادی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، 1 کلو سونا ڈالنے کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. تو کیا ہے؟ یہ عورتوں نے کرنا ہے، یہ عورتوں کے کام ہے. یہ عورتوں کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہوتی ہیں جس کے اوپر مرد جو ہے وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، مجبور ہو کر چلتے ہیں. اس لیے ہم نے جو ہے وہ سٹینڈ لینا ہے اس چیز پہ. کسی بھی شخص کی دینداری کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ وہ شادی کے موقع پر کیسا رویہ اختیار کرتا ہے، اس وقت اس کے خرچ کرنے کی رفتار کیا ہے، اور اس وقت اس کے خرچ کرنے کی رفتار کیا ہے، اور نیکی جو ہے وہ جو فی سبیل اللہ اور غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں پر اور بیواؤں اور خاندان کے لوگوں پر خرچ کرنے کی رفتار کیا ہے. یہ چیز بتائے گی کہ آپ کتنے درست راستے پر ہیں، تو اس میں کتنا آپ دیتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کا حکم ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ.
یہ نہیں ہے کہ اپنی پسند سے ایک چیز میں داخل ہو گئے جہاں پہ دوسری پسند نہیں ہے وہاں پر کہا کہ اچھا خیر ہے کوئی بات نہیں، یہ اس میں نہیں کرنا ہم نے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی شادی کا موقع آتا ہے ساری دینداری ان کو بھول جاتی ہے، بالکل پیچھے رہ جاتی ہے، اور ہر چیز میں نمائش اور دکھاوا وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر عام طور پر غریب بوں کو مال دیتے وقت دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ مطلب جس میں شرک سے منع کیا جائے۔ اچھا یہ ہے کہ غریبوں کو دیتے ہوئے بھی دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دکھانے کے لیے نا لوگ پیسے سامنے بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی دکھاوا ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے، اور شرک خفی ہے، اس کو شرک خفی کہتے ہیں، اور یہ صحیح الجامع الصغیر کی حدیث ہے۔ شرک خفی یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر عمل کرے، یعنی ویسے کچھ نہیں دینے والا تھا، لیکن کیا ہے جب اس کو پتا چلے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کیا کرے، وہ کہ دیکھنے والا مجھے شاباش دے گا کہ تم نے واہ واہ بہت مال غریب کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا، اور شکریہ بھی، اور زیادہ سے زیادہ پھر وہ دیتا ہے کہ دکھاوا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ شخص مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد میری بہت زیادہ تعریف ہوگی، وہ مجھے بہت سخی سمجھے گا۔ اور اگر اگلا جو لینے والا ہے وہ شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ پھر روک بھی لیتا ہے مال نا، کہ یہ شکریہ تو ادا نہیں کر رہا، یہ تو بڑا متکبر ہے، تو وہ روک بھی لیتا ہے۔ اگر دل اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے یہ سارے پول جو ہے وہ کھل جانے کا اندیشہ ہمیں پتا ہو کہ یہ پول سارے کھل جانے ہیں، تو ہم یہ حرکت ہرگز نہیں کریں گے، اور ہمیں اس طرح سے مال دینے سے بھی گریز کرنا ہے کہ ہم نے ایسے مال نہیں دینا۔ حدیث میں جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی سب کے سامنے کھول کے رکھ دے گا، اس کے دل کا حال سب کو دکھا دے گا۔ اسی طرح جو کوئی دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا تو اللہ اس دن اسے وہ عمل سب کو دکھا دیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ یہ عمل اس نے دکھانے کے لیے کیا تھا، اور کہ ہم دکھاوا کرنا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے لیے نہیں کیا تھا، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، دنیا دیکھ لے اور پھر ان سے اجر لے لے جس سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو بھی عمل کریں، خصوصاً مال خرچ، وقت، یہ سب جو ہے وہ ہم دکھاوا نہ کریں، ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں۔ یہ بھی ایک شرعی قاعدہ ہے، حقوق العباد، اور پھر اپنا مال خرچ کرنے کا شرعی قاعدہ بھی بتا دیا کہ مال کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے، یہ کون سا وقت ہے، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ ہم اگر اپنی تھوڑا سا کانشیسلی سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اوپر گواہ کھڑے ہیں، تو آپ مطلب ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم ان کی گواہی لے سکتے ہیں، ہمارے کام ایسے ہیں کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی اور ان کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین، میں آیت نمبر 43 پہ ہوں، سورۃ نساء جز نمبر 5 آیت نمبر 43۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اس طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو سے لمس کیا ہو، یا پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، یہ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ کی عفو غفورا
صفت آ گئی ہے، اور ساتھ ہی ہمیں تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ہاتھ مارا، پھر اس مٹی پر پھونک ماری، اور پھر کیا کیا، اپنے چہرے پر ہاتھ کیے، اور پھر دونوں ہاتھوں کی رائٹ اور لیفٹ دونوں ہاتھوں، بس یہ تیمم ہو گیا۔ نہ کوئی بازو ہے، نہ کوئی پیر ہے، کچھ نہیں کرنا، مٹی پہ ہاتھ مارا، پھونک ماری، چہرے پہ کیا، اور دونوں ہاتھوں کے ادھر ایسے، تو یہ تیمم ہو گیا۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر کہتے ہیں سمینا و اسینا و اسمع غیر مسمعین اور رائنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمیعنا و اطعنا، دیکھیں وہ سمینا و اسینا کہتے ہیں، اور یہاں پر کیا ہے، سمینا و اطعنا، اور وہ اسمع غیر مسمع، تو وہ ہے و اسمع و انظرنا، تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی زبانیں تروڑ مروڑ کر الفاظ کو غلط طریقے سے استعمال نہ کریں، یہ انہی کے لیے بہتر ہے، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تائید و تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی تھی سبت والوں نے، بنی اسرائیل کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے اس سے باز نہیں آئے تھے۔ تو جو دین کا مذاق اڑاتا ہے اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوائے دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی یہ نفس کا دم بھرتے تھے، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور تاغوت کو مانتے ہیں۔ تاغوت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو اللہ کی راہ سے ہٹا دے۔ وہ تاغوت ہماری فیشن بھی ہو سکتا ہے، وہ تاغوت ہمارے گھر بھی ہو سکتے ہیں، وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، ہر وہ چیز، ٹھیک ہے، جو ہمیں اللہ کی راستے سے ہٹا دے وہ ہمارا تاغوت ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ شیطان ہی ہو، ضروری نہیں کہ کوئی ایسی، ہماری ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے سے ہمیں ہٹا دے، ہمیں نماز سے روک دے، ہمیں اچھا کام کرنے سے روک دے، وہ ہمارا تاغوت ہے۔ اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صریح راستے پر ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو جبت سے مراد ہے بے معنی اور بے حقیقت چیزیں۔ جبت کیا ہے؟ پھر ہم نے پڑھا نا ابھی، جبت اور تاغوت۔ تاغوت تو وہ ہو گیا جو اللہ کی راہ سے ہٹا دے، اور جبت ہے کہ بے معنی اور بے حقیقی چیزیں، ٹھیک ہے، جادو گیری، فائل گیری، ٹونے ٹوٹکے، بدشگونی، وہم، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جبت ہیں، یعنی یعنی ان کو اللہ کی کتاب دے دی گئی ہے اور اس پر بھی وہ جادو کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں ہر چیز سامنے آنے کے باوجود۔ تو جبت کے اصلی معنی بے حقیقت، بے اثر اور بے فائدہ چیز۔ جبت جو ہے چند لفظوں میں اگر اس کی تعریف کی جائے تو وہ ہے بے حقیقت، بے معنی اور بے فائدہ چیزیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟
اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے اور ملک عظیم بخشا ہے، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو اللہ کی حدود کو ماننے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے. ایک اور شرعی ضابطہ ہمارے سامنے آ گیا. پھر آگے امانت کی بات آ رہی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. تو یہاں پر جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم جہنم میں ڈالیں گے. تو کیا ہے کہ فیصلہ اور عدل اور یہ چیزیں جو پیچھے ہم سارے ضابطے پڑھ کے آئے ہیں، اگر انہوں نے اس سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. اور جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نیک اور جنہوں نے آیات کو مانا اور ہر آیت پہ ہر ضابطہ جو شرعی ضابطہ اللہ ہمیں دے رہا ہے اس پر عمل کیا، تو ہمارے لیے وہاں پہ باغ ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں ملیں گے انشاءاللہ. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. تو یہاں پر کیا امانت کی بات آ رہی ہے؟ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو جب ہم امانت جو ہے وہ کیا ہے، امانت والوں کے سپرد کر دو. ٹھیک ہے. اب آگے کہ اللہ لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں جانب ہوں گے اور اللہ کے گرد نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اللہ کا کوئی ہاتھ بایاں نہیں ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گھر والوں رعایا میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے. یعنی بعض تو جج وغیرہ ہے نا، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن انسان جو ہے ہر کیپیسٹی میں کہیں نہ کہیں جو انسان کو یہ کرنا پڑتا ہے انصاف، تو اس کو کچھ نہ کچھ ذہنی ججمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس میں عدل و انصاف سے ہمیں کیا ہے کام کرنا ہے، کہیں بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین 59 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ ان چیزوں کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہیں اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت کروا دیں. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے،
इस्तेतारुस मत करो, इन्हें समझाओ और ऐसी नसीहत करो जो उनके दिलों में उतर जाए। ये भी एक शरई कायदा है कि गलत काम करने वालों को समझाओ, क्योंकि हम गलत होता देखकर कहते हैं तुम कर रहे हो करो, इट्स योर लाइफ। हम ऐसे कहते हैं ना, कोई मसला नहीं है, तो और एंड ऑफ द डे इट्स माई लाइफ। ये जो दिल में आता है ना, जो करो जो मर्जी करो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। जब तक बस चले दुरुस्त बात को करते रहना चाहिए। ऐसी नसीहत करो जो उनके दिलों में उतर जाए, और उन्हें बताओ कि तुम हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भेजा है, इसलिए भेजा है कि इसने खुदाबंदी के बिना पर उसकी अताअत की जाए। अगर उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया होता कि जब ये अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे थे तो तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से माफी मांगते, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए माफी के दरख्वास्त गुजार होते। तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है और रहम करने वाला अल्लाह को पाते। नहीं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने बाहमी इख्तिलाफात में ये तुम पर फैसला करने वाला ना मान लें। फिर जो कुछ तुम फैसला करो इस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी महसूस ना करें, बल्कि सर बसर तस्लीम कर लें। अगर हमने उन्हें हुक्म दिया होता कि अपने आप को हलाक कर दो या अपने घर से निकल जाओ, तो उनमें से कम ही आदमी इस पर अमल करते। हालांकि जो नसीहत उन्हें की जाती है, अगर ये उन पर अमल करते तो ये उनके लिए ज्यादा बेहतरी और ज्यादा साबित कदमी का मौजब होता, और जब ये ऐसा करते तो हम उन्हें अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर देते, उन्हें सीधा रास्ता दिखा देते। जो लोग अल्लाह और रसूल की अताअत करते हैं उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन। कैसे अच्छे हैं ये रफीक जो किसी को मुयस्सर आ जाएं। ये हकीकी फजल है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है, और हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह ही का इल्म काफी है। तो सुन्नत की पैरवी करने से नेकी के मौके अल्लाह जो है वो खोल देते हैं। जब हम सुन्नत पे अमल पैरा होते हैं तो हमारे लिए नेकी के मौके जो है वो खुलते जाते हैं, और अल्लाह ताला फिर क्या करते हैं, उस पर साबित कदम भी रखते हैं। याद रखें, एक गलत कदम जो है ना वो हमें क्या करता है, वो गलत कामों की दलदल में फेंक देता है, और एक अच्छा और नेक कदम जो है वो हमें संवार देता है, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों जहान। अब एक और आगे शरई कायदा आ रहा है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहो, फिर जैसा मौका हो अलग अलग दस्तों की शक्ल में निकलो या इकट्ठे होकर। हाँ, तुम में से कोई आदमी ऐसा भी है जो लड़ाई से जी चुराता है। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहता है अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल किया है कि मैं उन लोगों के साथ नहीं गया। और अगर अल्लाह की तरफ से तुम पर फजल हो तो कहता है, और इस तरह कहता है कि गोया तुम्हारे और उसके दरमियान मोहब्बत का तो कोई रिश्ता ताल्लुक था ही नहीं, कि काश मैं भी इनके साथ होता तो बड़ा काम बन जाता। यानी अगर जाना पड़े तो कहेगा कि मेरे पे बड़ा अल्लाह का फजल है, ठीक है। और अगर कोई अच्छा काम करके वापस आए तो कहते मेरा तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, अगर ताल्लुक होता तो मैं इनके साथ जाता तो इससे भी मजीद बड़ा काम करके आता, ठीक है। तो कि काश मैं भी उनके साथ होता तो बड़ा काम बन जाता। ऐसे लोगों को मालूम हो कि अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए उन लोगों को जो आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी को फरोख्त कर दें। जो अल्लाह की राह में लड़ेगा और मारा जाएगा या गालिब आएगा, उसे जरूर हम अजर अजीम अता करेंगे। आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो जो कमजोर पाकर दबा लिए गए हैं और फरियाद कर रहे हैं कि खुदाया हमको इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और अपनी तरफ से हमारा कोई हामी और मददगार पैदा कर दे। जिन लोगों ने ईमान का रास्ता इख्तियार किया है वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जिन्होंने कुफर का रास्ता इख्तियार किया है वो तागूत की राह में लड़ते हैं। बस शैतान के साथियों से लड़ो और यकीन जानो कि शैतान की चालें हकीकत में निहायत कमजोर हैं। तुमने उन लोगों को भी देखा जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो। ये मक्की जिंदगी का हुक्म है जो याद दिलाया जा रहा है हमें, कि जिनसे कहा था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। जब अब जो उन्हें लड़ाई का हुक्म दिया गया तो उनमें से एक फरीक का हाल ये है कि लोगों से ऐसा डर डर रहे हैं जैसा खुदा से डरना है। जब मक्की जिंदगी में जंग का अभी इजाजत नहीं थी और छुप छुप के इबादत, उस वक्त बड़े बड़े दावे
اور جب اجازت ملی اور جب کہا کہ دنیا نکلو تو پھر حال یہ ہے کہ لوگوں سے وہ ڈر رہے ہیں ایسے جیسے اللہ سے ڈرنا ہے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہم ابھی ہمیں کچھ اور مہلت مل جاتی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ تھوڑی زندگی ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے بہت زیادہ ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہیں کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہنی ہے، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی بدولت ہے، نعوذ باللہ۔ کہو سب اللہ کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، سوچیں کہاں کہاں غلطی کی۔ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں ہمیں دکھا دے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں ہمیں دکھا دے، اور جب غلطی نظر آ جائے تو اس کی اصلاح کرنی بھی آسان ہو جاتی ہے، اور بار بار ہم اپنی غلطی کی طرف پلٹیں اور اپنی غلطی کی اللہ سے معافی مانگیں۔ اور پھر ہے اے محمد، اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے حاصل ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان پر کوئی پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ اب بعض لوگ قرآن و سنت میں فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن تو مان لیں گے لیکن حدیث کو نہیں ماننا، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کس نے دیا، اور محمد نے اللہ سے لے کر قرآن تو اللہ تعالیٰ سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا نا، اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، وہ نبی کے جو کام ہے ان کی طرف وہ ہے ہمارے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ جو احکامات تھے قرآن میں نازل ہوئے وہ صرف کر کے دکھائے ہیں، تو وہ حدیث بن گئی۔ تو فرق یہ ہے کہ قرآن میں الفاظ اور معنی دیے ہیں، اور حدیث میں کیا ہے کہ معنی وہی ہے لیکن الفاظ کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ کیا ہم اس تھوڑے سے فرق سے بھی نبی کا انکار کر دیں گے؟ کیا ہم اتنے مطلب ہمارے اندر اتنی بھی چیز نہیں ہے کہ ہم قرآن کو، نبی کو اور اللہ کو اکٹھا جو ہے وہ ان کی حیثیت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ دیا اس کے مطابق مانیں؟ اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی، یہ حدیث کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جو نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو ہمیں حدیث سنت کو ماننا ہے جس طرح اس کو ماننے کا حق ہے۔ تو وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت بیانی جو ہے اختلاف بیانی پائی جاتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ جس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں ہر سنی سنائی بات جو ہے وہ فوراً آگے نہیں پہنچانی ہے، ہمیں سنی سنائی بات پہ کان نہیں رکھتے ہیں جب تک اس بات کی تصدیق نہیں کر لیتے۔ ہمیں سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی بات پتا چل جاتی ہے تو آپ اس کا قاعدہ جو شرعی بتایا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے کسی بڑے کو بتاؤ، ایسا جو علم رکھتا ہو، ٹھیک ہے، زندگی کے ہر معاملے میں، کسی خبر کے معاملے میں بھی ایسے ہی بس ادھر سے خبر سنی ادھر سے افواہ پھیلا دی، سارے معاشرے میں ہلچل مچ گئی اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آج کل ہمارے عام رواج ہے کہ ہم میڈیا کو ایسے یوز کرتے ہیں، تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو، یہ بھی ایک آگے شرعی قاعدہ آ رہا ہے۔
تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ۔ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں بھی حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اب آگے جو قاعدہ آ رہا ہے وہ ہے سلام کے اوپر۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ دیکھیں، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر سلام کرو، یا کم از کم اسے اسی کو لوٹا دو۔ یار بیر منیمم ہے یہ کہ تم اس کو ویسے لوٹا دو، نہیں تو کیا کرو، سلام کی جو اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ اس کو کیا کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ کیا ہے، یہ احسان کا درجہ ہے۔ اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے کہ کون سلام کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اور کون کیسا سلام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی، ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی حساب کرتے ہیں کہ کون کیسے سلام کرتا ہے۔ کہیں تو بس ایسے ہی مطلب منہ زبانی کے ایسے بس کرنا ہے، اللہ اس کا بھی حساب رکھتے ہیں کہ کون کیسے سلام کرتا ہے۔ تو ہمیں سلام کا جواب کیسے دینا ہے، بہتر دینا ہے یا ویسے ہی لوٹا دینا ہے جیسے اگلے نے کیا ہے؟ تو ہمیں کیا ہے، بہتر طریقے سے اس کو لوٹانا ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں نازل کیا ہے، یہ نام اللہ کا نازل ہے کیا ہوا ہے، بس اس نام کو آپس میں پھیلا دو۔ جب کوئی سلام کرتا ہے تو آغاز والے کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کو یاد کرواتا ہے۔ اگر وہ جواب نہ دے تو ایسے بندے جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر ہیں اور پاکیزہ ہوتے ہیں، یعنی فرشتے۔ اگر آپ کسی کو سلام کرتے ہیں نا اور آگے سے وہ جواب نہیں دیتا تو کئی دفعہ ہم ہوتا ہے کہ یہ کون سے سلام کا جواب دیتا ہے، تو کہا ہے کہ اس سے بہتر بندے آپ کو جواب دیتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ فرشتے ہیں۔ تو ہمیں سلام کو نہیں روکنا ہے۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے، ایسا شخص اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہے تو اللہ کافی ہے، اگر وہ فوت ہو جائیں تو جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک وہ جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے، اور سب سے بڑا بخیل کون ہے جو سلام میں پہل نہ کرے۔ بخیل وہ ہے۔ سلام میں پہل اور کثرت سے سلام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ہمیں دیکھیں، پیسہ خرچ اپنی جگہ، اس میں بخل اپنی جگہ۔ سب سے بڑا بخیل پیسہ خرچ کرنے والا نہیں، جو سلام کا جواب نہیں دیتا یا سلام نہیں کرتا، وہ بخیل کہلاتا ہے۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان 2 رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں انہیں پاؤ پکڑو اور مارو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آئے اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم ان سے لڑنا چاہتے ہو، نہ تم سے وہ لڑنا چاہتے ہیں اور نہ وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح آتشی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ایک اور قسم کی منافق ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو ان میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے
ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے. کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، اللہ یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. کیسا ہمارا دین ہے کہ ہر چیز میں کہیں بھی کسی سے زیادتی نہیں، ماشاءاللہ. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 روزے رکھے، 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کا طریقہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے اگر وہ غلام نہ پائے. اور اللہ علیم و دانا ہے، وکان اللہ علیما حکیمہ، یہ بھی اللہ کی صفات ہیں. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب جو ہے وہ مہیا کر رکھا ہے. آیت نمبر 94 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون ارض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے. اگر تم دینوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو. پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. بما تعملون خبیرا. مسلمانوں میں سے جو لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے. ٹھیک ہے، معذوری کی وجہ سے تو گھر میں رہنا کوئی بات نہیں، لیکن جو شخص معذور نہیں ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر ان کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر اللہ کی غفور الرحیمہ، اللہ کی صفتیں آ رہی ہیں. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تھی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے. انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاؤ. تو یہاں پر کیا پتا چل رہا ہے کہ اگر کہیں پہ ہمیں اسلام کو پریکٹس کرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہو، کوئی ہماری مجبوری بن رہی ہو تو کیا کریں، ہجرت کر جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، تمہارا یہ جو ہے نا کہ وہاں پر اسلام کی پریکٹس نہیں ہونے دے پا رہے تھے، اب ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے، آپ جہاں چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. اب یہاں سے آپ ویزے ختم کرا کے تو آپ اگر کافروں کے ملک میں جا سکتے ہو تو کیا کافروں کے ملک میں مسلمانوں کے ملکوں میں نہیں آ سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وسیع ہے میری زمین تو تم وہاں سے ہجرت کر جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ بہت معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. پھر اللہ کی بار بار آ رہی ہیں صفات. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور برسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑنا ہجرت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آسانیاں کر دیتے ہیں. جہاں وہ جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کی اوقات، برسر اوقات کے لیے روزگار مہیا کر دیتے ہیں اور گنجائش پیدا کر دیتے ہیں. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا. اللہ بہت بخشنے والا ہے اور رحیم ہے.
اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر لو. تو ہجرت کی جو ہے وہ کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور بڑی ہجرت جو ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار چھوڑنا. یہ سب سے بڑی ہجرت ہے. باقی گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی ہجرت ہے، کیونکہ ہم ایک بری چیز کو چھوڑ کر اچھی چیز کی طرف آتے ہیں. تو گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے، اچھے کاموں کو اپنانا اور برے کاموں کو چھوڑنا. اب دوسری آگے نماز میں اختصار کر لو، یہ بھی شرعی قاعدہ ہے. قصر نماز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، قصر نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو. قصر نماز جو ہے وہ فجر کی جو ہے وہ 2 سنتیں بھی پڑھی جائیں گی. قصر نماز میں فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھی جائیں گی، اور پھر 4 رکعتیں اور 2 ہوتی ہیں، پھر 3 رکعتیں جو ہوتی ہیں وہ 3 کی 3 ہی ہوتی ہیں، ان میں کوئی قصر نہیں ہوتی ہے. اور وتر بھی پڑھے جاتے ہیں 1 3 5 7، یہ وتر کی تعداد ہے جو بھی کوئی پڑھنا چاہے. تو قصر نماز ایسے ہوتی ہے. اب آگے آ رہا ہے کہ جو خوف کی نماز، یعنی جنگ کے درمیان جب جنگ ہو نماز تب بھی معاف نہیں ہے، جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اور اس کو کیا کہا گیا؟ خوف کی نماز. تو اس کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم جنگ میں ہو تو کیسے نماز ادا کرنی ہے. تم میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے اسلحے لیے ہوئے ہو، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے، اپنے اسلحے لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیار اور سامان کے ساتھ ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو. یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ کھڑے اور بیٹھے پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کر دیا گیا ہے. نماز کے بعد ذکر کرنا بہت فائدے کی بات ہے. تسبیحات فاطمی کی پابندی کرو، جنت کی ضمانت ہے. یہ تسبیحات فاطمی کا نماز کے بعد اپنے مصلے پہ بیٹھ کے ذکر کرنا، ٹھیک ہے، یہ جنت کی ضمانت دی گئی ہے اس پہ. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کی امیدوار ہو جس کی وہ امیدوار نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کمزوری نہ دکھاؤ، تمہیں تو اس کا ریوارڈ ملنا ہے، اور وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں. دیکھیں مر تو وہ بھی رہے ہیں اور چوٹیں بھی وہ کھا رہے ہیں، کام بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے ریوارڈ ہے اور ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو تم کمزوری مت دکھاؤ. اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ حکیم و دانا ہے، علیمن حکیمہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار ہے اور معصیت پیشہ ہے. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کر رہے ہوتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو تھوڑا جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. مگر جو برائی کمائے تو اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال جان ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حکیم و دانا ہے. علیمن وکان اللہ علیمن حکیمہ. پھر اللہ کی صفات آ گئی. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا. تو کیا ہے
کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ ذمہ داری سے کرنا ہے. ایک چھوٹی سی سوئی سے بھی چھوٹی چیز چھپا لی تو وہ خیانت ہوگی. قیامت کے دن کیا ہے وہ چیز ہم اپنے ساتھ لے کر اٹھیں گے. جو بھی ہم نے چیز کسی کی چھپائی تو جو کام تم سامنے نہیں کر سکتے وہ تنہائی میں بھی نہیں کرنا ہے. تنہائی کا حفاظت کرنی ہے. پل صراط جب ہم نے پار کرنا ہے تو امانت ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر پوچھ گچھ ہوگی پھر آگے گزارا جائے گا تو امانت ہمارے سامنے آ جائے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا. در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت ہے. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو البتہ بھلی بات ہے. جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش سے کسی اور روش پر چلے در آنکھا اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے. اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں. وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے. وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک حصہ مقرر کر کے رہوں گا. میں انہیں بہکاؤں گا. میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا. میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے جو کہ آج کل ہر طرف ہو رہا ہے. اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی سرپرست بنا لیا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا اور وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت وہ نہیں پائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے. بار بار نیک لوگوں کے لیے کتنی نہ وہ دل کو تسلی دے دینے والی بات آ جاتی ہے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. انجام کا نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. کہ ہمارا جو انجام ہے وہ کسی کی آرزو کسی کی خواہش پر نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب پر ہے. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پائے گا. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرط یہ کہ وہ مومن ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. دیکھ لیں کہ ہر جگہ پہ عورت مرد کا جو ثواب ہے جزا ہے سزا ہے اس میں کوئی اوپر نیچے نہیں کہ مرد ہونے کی وجہ سے کم یا عورت ہونے کی وجہ سے کم. ایسا کچھ بھی نہیں. برابر ہے جزا سزا. تو اور ان کی ذرا حق اس شخص سے بہتر اور کس کا طرز زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی اور اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. حضرت ابراہیم کا بار بار ذکر کیونکہ تمام انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان کے اوپر زیادہ آئی تھیں جو مشکلات آئی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ جو تھا وہ خالص کیا تھا. چلیں یہ پورا ایک رکوع کر لیں پھر چلتے ہیں. یہ والا سمیٹ لیتے ہیں پھر بس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انبیاء میں درجہ جو ہے وہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ پھر ان سے اوپر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے درجہ رکھا. اللہ تعالیٰ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دوست بنا لیتے ہیں اور درجات بھی عطا کرتے ہیں. افضل انبیاء، افضل درجہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاص دوستی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز کیا تھا. لوگوں تم پر عورتوں کے معاملے میں لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلا دیتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں. یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں، ان کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یہ لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو. اور وہ احکام جو ان کے بچوں کے متعلق ہیں، وہ بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اس کو کل ایلیبوریٹ کریں گے. اب 127 کے اوپر ہم نے آج اپنے 5ویں پارے کا اختتام الحمدللہ کیا ہے. کل ہم انشاءاللہ 126 آیت کو سٹارٹ کریں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا في لساني نورا وأسبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشاری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعازم لی نورا. اللہم اعطینی نورا. اے اللہ، اے رب رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، یا حنان، یا منان، یا رحمان، یا رحیم. اے اللہ، میں تیری بندی ہوں اور ہم سب تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بچے ہیں اور تیری بندیوں کے بچے ہیں. ہماری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور ہمارے بارے میں تیرا حکم جاری ہو چکا ہے. میرے اللہ، ہمارے بارے میں اپنا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے تیرا. میں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے پسند کیا یا اپنی کتاب میں تو نے نازل کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا تو نے یا اپنے علم کے غیب میں رکھا اور اس کو رکھنے میں ترجیح دی، اس سے سوال کرتی ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. تو قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے اور میرے رنج اور میری پریشانیوں کو دور فرما دے اس کے ذریعے سے. اے اللہ، ہمارے اوپر اور ہمارے دل پر نور ڈال دے، ہماری آنکھوں میں نور ڈال دے. اے اللہ، ہمارے کانوں میں نور ڈال دے. اے اللہ، ہمارے دائیں نور، ہمارے بائیں نور، ہمارے اوپر نور، ہمارے نیچے نور. اے اللہ، ہمارے آگے نور، ہمارے پیچھے نور. اے اللہ، ہمارے آگے نور اور ہمارے پیچھے نور بنا دے اور نور کو ہمارے لیے نور بنا دے. اے اللہ، میری زبان میں نور ڈال دے. اے اللہ، بنا دے ہمارے پٹھوں کو نورانی. اے اللہ، ہمارے گوشت کو نورانی بنا دے، ہمارے خون کو نورانی بنا دے. اے اللہ، ہمارے بال نورانی بنا دے. اے اللہ، ہماری جلد نورانی بنا دے اور ڈال دے ہمارے نفس میں نور اور بڑھا دے میرے نور کو. اے اللہ، مجھے نور عطا فرما. یا اللہ، ہم تیرے سے تیری بخشش اور تیرے سے تیرے نور کی طلبگار ہیں. اے اللہ، ہمیں وہ نور عطا کرنا جو ہمارے تیرے پل سرات سے اس اندھیرے کو ختم کر دے. اے اللہ، ہم بجلی کی سی روشنی
میں ہم بھاگ کے تیرے اس پل صراط کو پار کر جائیں اور جنت الفردوس میں چلے جائیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ ہماری بخشش کر دینا، یا اللہ جس طرح ہم نے پڑھا کہ ہمیں توفیق دینا کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھ سکیں اور ہمارے گناہ ہمیں دکھا دے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور ان سے معافی کے طلبگار ہو سکے تجھ سے، کیونکہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں سیدھے رستے کی طرف چلا دے۔ اے اللہ جتنی بھی بہنیں میرے ساتھ ہیں، یہاں بیٹھی ہیں، جتنی بھی آن لائن ہیں، یا اللہ سب کو بخش دے۔ یا اللہ تیرا مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے، کچھ ہی گھنٹوں کی دوری پر ہے۔ اے اللہ ہمیں اس میں صاف ستھرا کر کے داخل کرنا، اے اللہ ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا کرنا، اور اللہ ہمیں بہت 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 ساری دعائیں کرنے کی توفیق عطا کرنا، کیونکہ تو نے کہا ہے نا کہ جو اس مہینے میں دعائیں کرے گا، جو دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ وہ قبول و منظور کریں گے۔ تو یا اللہ جن بہنوں کے اولاد نہیں ہے، جن بچیوں کے ابھی تک رشتے نہیں ہوئی ہیں، جن بہنوں اور جن گھروں کے اندر رزق کی کمی ہے، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی حالات خراب ہیں، جن کو صحت کا مسئلہ ہے، یا اللہ ان سب کے مسائل دور کر دے اور سب پر اپنی رحمت اور کرم کی بارش کر دے۔ یا اللہ ہم ہمارے تمام بہن بھائی، ماں باپ، رشتے دار جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت کر دے، اور جو مسلمان باقی اس دنیا میں ہے، یا اللہ ان کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر کرنا، یا اللہ ایمان دنیا میں بھی عطا کرنا اور آخرت میں بھی ایمان عطا کرنا۔ اے اللہ ہماری قبروں کو کشادہ کرنا، اندھیروں سے بچانا قبروں کی، یا اللہ قبر کے سوالات صحیح طرح دینے کی توفیق عطا کرنا، یا اللہ ہم سب پر رحمت اپنا کرم نازل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج آپ کا ٹائم آج سے 12 بجے کا ٹائم ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آج سے آپ نے 12 بجے اپنے کام 12 بجے کے بعد سے شروع کرنے ہیں، 12 بجے تک اللہ کا ٹائم ہے ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ کل سے ہم آج پورا پارا تقریباً ہمارا ہوا ہے، تو کل ہم نے ایک دن میں 1.25 پارا ضرور ختم کرنا ہے تاکہ ہم ٹریک پہ آ سکیں۔ ہم ٹریک سے تھوڑا سا اترے ہوئے ہیں تو وہ انشاءاللہ کر لیں گے۔ مجھے یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہیں نا تھوڑی سی لیبوریٹ ہو جائیں تاکہ سب کو پتا چل جائے کچھ نہ کچھ۔ ابھی بھی اتنا کچھ رہ جاتا ہے کہ وہ تشنگی پوری نہیں ہوتی ہے، وہ ایسے بس بھاگ رہی ہوں۔ تو بہت سارے تھوڑے تھوڑے پوائنٹس لکھ کے لاتی ہوں کہ جو چلیں جو عام زندگی میں استعمال ہو سکے۔ چلیں جی اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔